کہ اگر کوئی بھائی شرابی ہے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے، تو معاشرہ سب کی زندگی کو کرپٹ کر سکتا ہے، خراب کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اصلاح کا کام کرنا چاہیے۔ بات سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، میں نے یہاں سے شروع کی ہے۔ میں آپ کو احساس دلاؤں کہ اللہ کے رسول اس تعلق سے کتنے گمبھیر تھے، کتنا احساس تھا اللہ کے رسول کو، کتنی چنتا تھی اللہ کے رسول کو کہ آپ نے وہ سارے راستے کاٹ دیے، ناجائز قرار دے دیے، جس سے بھائی کے دل کے اندر ملنے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک جگہ فرمایا، حدیث میں آتا ہے، یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مجھے ستایا جائے، مجھے ذلیل کیا جائے، مجھے رسوا کیا جائے، مجھے بدنام کیا جائے، کون بھائی پسند کرتا ہے؟ لیکن ہم دوسروں کی ٹوپی اچھالنے میں، دوسروں کی بے عزتی کرنے میں، دوسروں کو حقیر جاننے میں، دوسروں کی تذلیل کرنے میں، دوسروں کو نیچا دکھانے میں کتنی طاقت استعمال کرتے ہیں، کبھی ہم نے اس کا احساس کیا؟ اگر ہمیں صحیح مومن بننا ہے تو ہمیں سچا، سیدھا اور صاف آئینہ بننا پڑے گا۔ شیشے کا کمال، میرے بھائیوں، شیشے سے سچا کوئی نہیں ہوتا۔ سامنے آپ کے کبھی آپ کا باپ بھی ہو سکتا ہے آپ کے کسی عیب کو چھپا دے، ہو سکتا ہے باپ بیٹے کے عیب کو چھپا دے، ہو سکتا ہے دوست کی عیب کو چھپا دے، لیکن شیشہ، اگر شیشے میں داڑھی ہے چہرے پر تو دکھے گی، اور نہیں ہے تو نہیں دکھائے گا شیشہ۔ اگر چہرہ کالا ہے تو سفید نہیں دکھائے گا شیشہ، ناک ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی دکھائے گا، آنکھ ایک ہے تو ایک دکھائے گا، کان ایک ہے تو ایک دکھائے گا۔ مومن کے اندر وہ سچائی زندہ ہونی چاہیے جو کہیں مر گئی آج۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیل کے لیے آپ تنہائی میں جائیں اور احساس کریں کہ کیا آج اپنے بھائی کے لیے ہم وہی سوچتے ہیں جو ہم اپنے لیے سوچتے ہیں۔ بھائی کا مکان دیکھا، بھائی کی دکان دیکھی، بھائی کا کاروبار دیکھا، بھائی کی ذرا سی عزت بڑھتی دیکھی، ہم سے رہا نہیں جاتا، ہمارا سکون چھن جاتا ہے۔ اس تعلق سے مومنوں، مسلمانوں، اگر کہیں کوتاہی نظر آتی ہے تو ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، سدھار کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک بھائی کو بھائی کے ساتھ جب جوڑنے کی کوشش کی تو اس کینچی کو کاٹ دیا، اور اس کینچی کے تعلق سے فرمایا وَلَا يَخْطُبْ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو سمجھو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کا رشتہ آ گیا، پیغام آ گیا، کسی نے شادی کی بات کر دی اور آپ کو لگا کہ اس لڑکے کا رشتہ فلاں سے چل رہا ہے، اس لڑکی کا رشتہ فلاں لڑکے سے چل رہا ہے، جب تک یہ اپنے آپ ختم نہ ہو جائے، فرمایا دوسرا رشتہ بھی مت لے جاؤ۔ رسول نے وہ سارے راستے، وہ ساری پٹڈنڈیاں جس سے دل میں فتور آ سکتا ہے، شک آ سکتا ہے، شبہ پیدا ہو سکتا ہے، تردد کی زندگی ہماری کسی تعلق سے ہو سکتی ہے، وہ راستے بھی کاٹ دیے۔ آج تو کتنے چودھری ہیں کہتے ہیں یہ بڑے نمازی ہیں، کہتے ہیں یہ تو فجر کے بعد بیٹھتے لمبی لمبی تسبیحات اور
حج کر کے آئے ہیں، مونچھ پہ تاؤ لگا کر کہتے ہیں مولانا منٹوں میں توڑ دوں گا یہ رشتہ، تو یہ رشتہ تو میں نے اب توڑا اور آپ جہاں کہہ رہے ہیں وہی جوڑ دوں گا۔ کہاں کھڑے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کرنے کا جو عزم کیا ہے اس کی طاقت بھی ہے کہ نہیں، اللہ کو بھول نہیں بیٹھے تو کیا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو صرف اتنا فرما دیا کہ اگر کوئی پیغام شادی کا، نکاح کا، بیاہ کا آیا تو دوسرا نہ بھیجا جائے تاکہ فساد نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، دل کا من مٹاؤ نہ ہو، کسی بھی تعلق سے خاندان کے اندر چپلش نہ ہو، کسی بھی تعلق سے کوئی فساد برپا نہ ہو۔ اور صرف اتنا نہیں فرمایا، ایک حدیث میں آقا اللہ کے رسول نے فرمایا لا بیع علی بیع اخیہ۔ نماز کی بات تو بہت سناتے ہیں لوگ، اور نماز کی باتیں ہم پوچھتے بھی ہیں بہت، مولانا نیت کہاں ہونی چاہیے، پیر سے پیر کیسے اور کتنا ملانا چاہیے، وہاں تو انچوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور جب بزنس کی بات آتی ہے، تجارت کی بات آتی ہے، لین دین کی بات آتی ہے، خرید و فروخت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں مولانا صاحب تجارت کرتے ہی نہیں، مولانا کو کیا پتا، میں مولانا سے پوچھ رہے ہو۔ بخاری شریف میں جتنا کتاب الصلاۃ کا چیپٹر ملے گا اس سے کم کتاب البیوع نہیں ہے۔ نبی پاک نے بیچنے کے، خریدنے کے، لینے کے، دینے کے سارے اصول بیان کیے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اگر کسی بھائی نے کوئی لین دین شروع کی، بیع و شراء کی، جب تک یہ خود نہ ختم ہو جائے دوسرا بھائی اس پر بیع و شراء بھی نہ کرے۔ یہ مکان بک رہا ہے، آپ نے بات شروع کی، راز کھل گیا، 10 لاکھ میں بیچا جا رہا ہے تو ہم دیں گے 10.5، نہیں پڑ رہا کہہ دو 11 دیں گے۔ ہم تو اس بیع و شراء کو ختم کرنے کے لیے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور پیدا بیع و شراء ختم کرنے کے لیے نہیں معاف کیجیے گا، رسول اللہ کی تعلیمات کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، نبی کے اصولوں کی دھجیاں اڑانے کے لیے شاید ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم فلاں کو کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہے، کہتے ہیں یہ گستاخی ہو رہی ہے، یہ گستاخی ہو رہی ہے، یہ گستاخی ہو رہی ہے۔ نبی کی احادیث کو اگر نہیں مانا جا رہا، نبی کی احادیث کے مقابلے کھڑا کیا جا رہا، تو کیا ہمیں یہ آیات وہاں فٹ نظر نہیں آتی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایک قدم بھی اپنے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھا سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایک بات بھی اپنے نبی سے زیادہ بلند آواز میں نبی کے مقابلے نہیں کہہ سکتے۔ آج تو رسول کی تعلیمات ایک طرف ہے، کہتے ہیں ہم جانتے ہیں بزنس کے گٹس کیا ہوتے ہیں، اس فن کو ہم جانتے ہیں، اس کی مہارت ہمیں ہے، ہم بیع و شراء کے اصول بالکل توڑے بیٹھے ہیں۔ اتنا بھی نہیں جائز ہے شریعت میں کہ اگر کسی بھائی نے کسی رکشے والے کو بلا لیا اور کہا فلاں جگہ چلنا ہے، اور بات ہو رہی ہے، لگا کہ یہ 20 روپے دے گا، آپ نے بغیر کہے کہا ارے بیٹھے اور چلا۔ اسلام سیکھو، دین سیکھو، شریعت سیکھو، اسلام کے اصول جاننے کی کوشش کرو، اسلام کے اصولوں میں جھانکنے کی کوشش کرو، اور دین جب ہماری زندگیوں میں آئے گا تو یہ جو ہماری زندگی جس کو آج کسی سرے سے لگام نہیں ہے میرے بھائیوں، اسے لگام ملے گی، اور لگام صحیح معنی میں اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کی بخشش ملے گی، اللہ کی مغفرت ملے گی، اور اس کا نتیجہ اللہ کی جنت ملے گی۔ میں نے بات شروع کی تھی انما المؤمنون اخوہ،
دنیا کے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ تو ہم نے بنا دیا کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ شافعی ہے، یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ چشتی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ قادری ہے. یہ ہم نے بنا دیا میرے بھائیوں. اور جب بنانے پر ہم آئے ہیں تو ہم نے سید بنا دیا، پٹھان بنا دیا، خاصات بنا دیا، ہم نے انصاری بنا دیا، ہم نے قریشی بنا دیا، ہم نے سقہ بنا دیا، ہم نے کسی کو سیفی بنا دیا. ہم جب بنانے پہ آئے تو صرف ہم نے یہ نہیں بنا دیا، بلکہ ہم نے تو زبان پر اسے بنگالی بنا دیا، اسے کشمیری بنا دیا، اسے اپنا بنا دیا، اسے پرایا بنا دیا. کہیں دین کے نام پر، کہیں برادریوں کے نام پر، کہیں زبانوں کے نام پر، کئی علاقوں کے نام پر مسلمان ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے. میرے بھائیوں، اس کو اگر مسلمان نہیں سمجھ سکا، اس طرف مسلمان نے اگر دھیان نہیں دیا تو اور بکھرے گا، اور ٹوٹے گا، اور کمزور ہوگا، اور پھر کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے جو فرمایا مومن ایک رہے، مومن متحد رہے، مومن اخوت کے اس معیار کو سمجھے. اور جب مومن کی اخوت کی بات کی اللہ کے رسول نے، کیا حدیث ہے، کتنی پیاری بات ہے، کس انداز سے رسول نے فرما دی ہے. انصر اخاک ظالما او مظلوما، حد کر دی اللہ کے رسول نے بھی. فرمایا ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہو، بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تو صحابہ نے بھی سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول، بھائی مظلوم ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی ہمدردی کی جائے، اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے. لیکن ظالم بھائی کا ساتھ دیا جائے. اللہ کے رسول نے اپنی بات پلٹی نہیں، آپ نے پھر وہی فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، انصر اخاک ظالما او مظلوما. ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہو، ظالم ہو تو بھی اور مظلوم ہو تو بھی. لیکن آپ نے بات جو سمجھ میں نہیں آئی صحابہ کے وہ سمجھائی. ظالم کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو فرمایا ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ہے کہ اگر شرابی ہے تو اسے خود شراب سے روک دو، زانی ہے تو خود زنا سے روکو، جھوٹا ہے تو جھوٹ سے روکو، جو برائی کرتا ہے اس برائی سے روکو، دوسروں کے ہاتھ میں اسے ذلیل ہونے کے لیے مت دو. آج تو ہم خود ہی ایک دوسرے کی ٹوپی اتار رہے ہیں. عجیب ہے مسلمان، اور عجیب ہے یہ بات، کتابوں میں پڑھ کر عجیب سا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ درندگی جو ہے وہ شیر میں ہوتی ہے، وہ چیتے میں ہوتی ہے، وہ بھیڑیے میں ہوتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان سے بڑا درندہ اب دنیا میں کوئی نہیں رہا. وقت نہیں ہے، محدود ہے میرا وقت، ورنہ میں آپ کو مثالیں دیتا کہ انسان کیسے درندہ بن گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سانپ میں زہر ہوتا ہے، بچھو میں زہر ہوتا ہے، اژدہے میں زہر ہوتا ہے. مجھے تو شاعر بتاتا ہے کہ سانپوں کی قسمت میں وہ زہر کہاں، سانپوں کی قسمت میں وہ زہر کہاں جو زہر انسان عداوت میں اگلتا ہے. کہتے ہیں کہ لومڑیاں چالیں چلتی ہیں، انسان سے زیادہ چالیں چلنے والا، اس کو اٹھا دیا، اس کو گرا دیا،
اس کو اوپر کر دیا، اس کو نیچے کر دیا، روزانہ انسان یہی کر رہا ہے۔ جانوروں کی صفات انسان جب اپنے اندر پیدا کرے گا تو اسے اللہ کی رحمت ملے گی، اسے اللہ کی رحمت ملے گی، اسے اللہ کا رحمت کا سایہ ملے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جاگے گا۔ اس تعلق سے مومنوں اپنی زندگی کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سدھارنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ بات میں نے شروع کی تھی انما المؤمنون اخوہ سے، دنیا کے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نہ دین کے نام پر اپنے آپ کو توڑو، نہ برادری کے نام پر اپنے آپ کو بانٹو، نہ زبان کے نام پر اپنے آپ کو بانٹو، نہ علاقوں کے نام پر اپنے آپ کو بانٹو۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی تھی بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات کی ہوتی ہے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات کرے۔ ایک اور شاعر نے کہا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو۔ اسلام، اللہ کا قرآن ہمیں ایک ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میں نے آپ کو دینی بھائی کا ایک مختصر سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا، اب میں آپ کو سگے بھائی کی قرآن کی 3 مثالیں پیش کرتا ہوں، اس سے اپنی زندگی کا ہم تجزیہ کریں، جائزہ لیں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہوئے۔ سورہ مائدہ پڑھیے، سورہ مائدہ۔ میرے بھائیوں، قرآن صرف وعدہ کے لیے نہیں ہے، معاف کیجیے گا، لوگوں نے قرآن کو پھونکنے کی کتاب، تعویذ کی کتاب بنا کر رکھ دیا۔ قرآن کس لیے آیا ہے یہ سمجھو، اس کا مقصد سمجھو۔ قرآن کس لیے اس دنیا کے اندر آیا، اسے اگر نہیں جان سکا مومن تو رب نہیں پہچان پائے گا، پھر وہ اللہ کو نہیں پہچان پائے گا۔ وہ اگر کوئی آدمی صحیح معنی میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے تو قرآن اسے سمجھنا پڑے گا۔ سورہ مائدہ پڑھو، اور سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچوں کو پڑھو۔ آپ اکثر لوگ جانتے ہیں ایک کا نام حابیل ہے اور ایک کا قابیل، دونوں آدم کی اولاد ہیں، بیٹے ہیں، لیکن دونوں کی زندگی کا درپن قرآن نے دکھایا ہے کہ بالکل الگ۔ ایک آسمان ہے تو ایک زمین ہے، ایک شر ہے تو ایک خیر ہے، ایک اچھا ہے تو ایک برا ہے۔ آپ سننے سے پہلے یہ طے کرو کہ آپ شر بننا چاہتے ہو یا خیر بننا چاہتے ہو، آپ بھلائی کے گائی بننا چاہتے ہو یا برائی کے گائی بننا چاہتے ہو۔ 2 بچے، آدم کے بچے، آدم کے بیٹے، ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے قربانی مانگ لی۔ لمبا تفصیلی واقعہ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، آپ پڑھیے گا۔ ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور ایک کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ اگر کمی ہے تو اسے تلاش کرے، اور پھر موقع تلاش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نذرانہ پیش کر کے پھر اللہ کی شکر گزاری اور کچھ شکر گزار بندہ بن جائے۔ ہوا یہ نہیں، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے دل میں حسد پال لیا،
کہ تم بڑے پارسا ہو، تم بڑے نیک ہو، تم تو ہم سے زیادہ متقی ہو، تم سے ہم سے زیادہ اللہ والے ہو گئے. یہ بات قابیل کو برداشت نہیں ہوئی اور حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. سگا بھائی سگے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو زمین پر ہم اپنی دیواریں جو کھینچ رہے ہیں، کھانے جا رہے ہیں، کچہریاں جا رہے ہیں، بندوقیں نکال رہے ہیں، لاٹھی لے کر بھائی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کرتے ہم حابیل بن رہے ہیں یا قابیل؟ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کام خیر کا کام ہے یا شر کا؟ اس کو سمجھنا پڑے گا، اور دو گز زمین میں جانے سے پہلے سمجھ لیا تو بہتر، ورنہ دو گز زمین ویسا سمجھا دے گی، اتنا سمجھا دے گی، اس انداز سے سمجھا دے گی کہ پھر انسان سوائے کاپنے کے، سوائے رونے کے، سوائے بلبلانے کے، شکوہ و شکایت کے کوئی دوسری چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. قابیل نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. یہ ایک بھائی کا سگے بھائی کے ساتھ رویہ اور برتاؤ ہے، اس کا مقابلہ دیکھیے. حابیل نے کیا کہا؟ ارے میرے بھائی، مارنے کی بات تو بہت دور کی ہے. میں تو مجھ پر وار کرے گا نا، ڈنڈے سے کرے گا، تلوار سے کرے گا، آنے سے کرے گا، چاقو سے کرے گا، کس سے کرے گا، اس کے بچانے کے لیے بھی اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. جب انسان سرے پہ آتا نا، جب انسان سدھار پر آتا ہے تو اسے قربانی دینا پڑتی ہے، اسے قربانی دینا پڑتی ہے. حابیل نے قربانی دی اور یہ احساس کیا کہ یہ بھائی جنون میں ہے، غصے میں ہے، اس کے اندر شیطانیت اب آ گئی ہے. اسے ٹھنڈا کرنا بھائی کی ذمہ داری ہے. گھروں کے فساد کو، محلوں کے فساد کو، مسجدوں کے فساد کو، مدرسوں کے فساد کو، جماعتوں کے فساد کو، میرے بھائیوں، بہت حکمت و دانائی، شعور کی بلندی کی ضرورت ہے آج. اس کے بغیر میرے بھائیوں فتنے جنم لیتے ہیں اور وہ پھر اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کھائیاں پڑتی نہیں. اس لیے اسلام جو ہمیں سوچ کی، سمجھ کی، فراست کی، دانائی کی، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک مثال تو یہ آپ کے حوالے کر دی میں نے. دوسری سگے بھائیوں کی مثال سورہ یوسف میں قرآن نے دی. کون نہیں جانتا حضرت یوسف علیہ السلام، اور کون نہیں جانتا کہ بھائیوں نے کتنا ظلم کیا یوسف علیہ السلام پر. صرف اتنا ہی تو تھا کہ ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب سے کہہ دیا، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے اور 11 ستارے ہیں، یہ میرا سجدہ کر رہے ہیں. بس بھائیوں نے سمجھا کہ یہ تو ہم سے بڑا اونچا ہو گیا، اس کا تو مقام ہم سے بہت اونچا ہو گیا. بس اسی ناپ تول میں حسد دل میں بیٹھا لیا. اور پھر کیا کیا؟ سگے بھائی، خونی رشتے کے بھائی، ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے بھائی، ان میں شیطانیت اتنی آئی کہ سگے بھائی یوسف کو لے گئے کہ اس کا قتل کر دیں گے، مرڈر کر دیں گے، اسے ذبح کر دیں گے، اسے مار ڈالیں گے. اور سوچا صرف نہیں بلکہ اس کی تیاری کر لی. وہ تو ایک بھائی نے کہا ارے اپنے سے جدائی کرنا چاہتے ہو نا، اس کوئے میں ڈال اسی میں مر جائے گا. بس ذہن میں آیا اور
بھائیوں نے اپنے سگے بھائی کو کنویں میں دھکا دے دیا. میرے بھائیوں میری بات اگر بری لگے تو مجھے واپس کر دینا. آج کتنی اولادیں یہ تیاری کر رہی ہے کہ کب مرے اور کب جائیداد کے مالک بن جائیں ہم. یہ بھی دھکا دینا ہے اولاد کا. یہ جو ہم چارپائی پر دیکھ رہے ہیں کہ کھانس رہا, اس کا کھانسنا بھی ہمیں برا لگ رہا ہے. دوائی لانا, آ کر پیر دبا دینا, آ کر تیمارداری کر لینا, آ کر میٹھے دو بول ماں اور باپ کے سامنے بول دینا تو بہت دور کی بات ہے جوانوں کے لیے. اس کوشش میں کب اٹھا مرے کب بڑھیا مرے. بیوی زیور چھیننے کے اور بیٹا کھیت چھیننے کی تیاری کر رہا, اور صبح و شام فجر میں بھی ملتا ہے, ظہر میں بھی ملتا ہے, عصر میں بھی ملتا ہے, مغرب میں بھی ملتا ہے, اور شام اور اشراق بھی پڑھتا ہے. کہتے ہیں بہت تہجد گزار ہے. سوچئے سگے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. قافلہ آیا, کنویں میں جھانکے کے پانی پیے, دیکھا رے بچہ, اتنا خوبصورت بچہ, نکال لیا. اور نکالنے کے بعد جب اس کو دیکھا تو ان کا بھی دل دوڑنے لگا, اور دل کے اندر ان کے اندر بھی ایسی شیطانیت آئی کہ جا کر بازار میں اسے بیچ دیا. حسین بچہ, پیارا بچہ, معصوم بچہ, خوبصورت بچہ, بیچنے کے بعد غلام بنا دیا گیا. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ عزیز مصر کے ہاں گئے, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ دن بھی آیا کہ حضرت یوسف پر الزام بھی لگا. قید خانے چلے گئے. قید خانہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر عزت بخشی, رہا ہوئے, اور رہا ہونے کے بعد پھر واپس آئے, دنیا کے وزیر بنے, اور وقت آیا بادشاہ بھی بنے. یہ تو درپن دکھایا بھائیوں کا یوسف کے ساتھ, اور سیکھو دین سے, سیکھو قرآن سے, سیکھو اسلام سے, سیکھو انبیاء کی زندگیوں سے, کہ حضرت یوسف نے دیکھا کہ آنکھوں کے سامنے وہی بھائی کھڑے ہیں, چھولی لیے, کٹورا لیے, کیونکہ کہیں سالی پڑ گئی, دانا دانا سے لوگ ترس گئے, بھوکوں مرنے لگے, جانوروں کے ساتھ انسان بھی مرنے لگے. ابھی آپ نے کرونا دیکھا, کیسا نفسا نفسی کا عالم آ گیا تھا. بھائی بھاگ سے بھاگ رہا ہے, باپ بیٹے کی قبر کے قریب نہیں جا رہا ہے, اسے دفنانے کے قریب نہیں جا رہا ہے, اسے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھے میرے بھائی, یوسف علیہ السلام نے ان کو نوازا. جو انہوں نے کیا تھا ویسا حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا. ہمارے دل میں اچھے لوگوں کے یہ آتا ہے, نہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. آپ بار بار مولانا یہ کہتے ہیں کہ تم بھی اچھا کرو, یہ تو ہمیشہ برا سوچتا ہے, یہ تو برا کرتا ہے, یہ تو ذلیل کرتا ہے, یہ تو بدنام کرتا ہے, یہ تو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور آپ کہتے ہیں سلام کرو, آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرو. یوسف علیہ السلام نے بدلے کی بھاونا نہیں کی, سب کو نواز دیا. اور قرآن نے بیان کیا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء, اعلان کر دیا کہ کسی سے کوئی سرزنش نہیں. یہ دو بھائیوں کا, یوسف اور ان کے بھائیوں کا درپن قرآن نے بیان کیا, اور آخری مثال قرآن مجید کی میرے بھائیوں, بھائیوں کے تعلق سے, سگے بھائیوں کے تعلق سے آخری مثال آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. سگے بھائی, ایک کا نام ہے حضرت ہارون اور ایک کا نام ہے حضرت موسیٰ. دونوں سگے بھائی سورہ طٰہٰ پڑھو. حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا فرعون کے پاس چلے جاؤ, اسے سمجھاؤ, بڑا ہی سرکش اور ظالم ہو گیا ہے. وہ بھی لمبا واقعہ قرآن نے بیان کیا.
جب اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ فرعون کو سمجھاؤ، تو کہا تو جانتا میری زبان میں لکنت ہے، تو یہ بھی جانتا کتنا ظالم و سرکش ہے وہ، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے، میری مدد کر سکے، میرا تعاون کر سکے، میرا ہاتھ بٹا سکے۔ اللہ نے فرمایا لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ کو لگا کہ اللہ نے ہارون مجھے ہیلپر کے طور پر دے دیا، تو فرمایا نہ میرا سگا بھائی اللہ، میں نوکر بنا کر اپنے بھائی کو نہیں لے جانا چاہتا، معاف کیجئے گا کہ آج ہم مالدار بھائی اپنے غریب بھائی کو نوکر بنا کر رکھنا نہیں چاہتے۔ ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ ہم سے آگے بڑھ جائے، ہم تو چاہتے ہی نہیں اس کے پاس ہم سے زیادہ پیسہ ہو جائے، ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے سے اچھا اس کا مکان بن جائے، ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ ہم سے اچھے کپڑے پہننے لگ جائے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میرا بھائی ہے، میرے ساتھ چلے گا، ہیلپر نوکر مزدور بنا کر، نہ اللہ وزیر بنا دے۔ اللہ نے فرمایا جب وزیر بنا دیا تو حضرت موسیٰ کو جب یقین ہو گیا کہ میری بات اللہ نے پھر مان لی، کہا اللہ نہ وزیر بنا کر بھی نہیں لے جانا چاہتا، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، جیسے میں نبی ہوں ویسے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے۔ دل کے اندر یہ کشادگی چاہیے، اتنا بڑا دل چاہیے، یہ وسعت نظری چاہیے، یہ کشادہ دلی چاہیے، تو خاندان پروان چڑھیں گے، محلے پروان چڑھیں گے، سوسائٹیوں کا ماحول بدلے گا۔ میرے بھائیوں اس کشادہ دلی کی ضرورت ہے جو حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے نبی بنا دیا، کیا گیا حضرت موسیٰ کا اپنے پاس سے نبی مانگ لیا، اس سے بڑی چیز دنیا میں، اس سے بڑی دولت نبوت سے نہیں ہو سکتی۔ یہ بھائی نے بھائی کے لیے مانگ کر یہ بتایا کہ اپنے بھائی کے لیے اتنا اونچا اٹھ جاؤ، اپنے بھائی کے لیے اتنا پیارا ذہن رکھو، اپنے بھائی کے لیے اتنی اچھی سوچ رکھو۔ میں نے بات شروع کی تھی، انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر بھائیوں میں کسی بات کو لے کر بھی من مٹاؤ ہو جائے، کہا سنی ہو جائے، تو میں ہو جائے، بات سے آگے بڑھ جائے، بات اسی طرح سے اس تعلق سے آگے بڑھ جائے کہ وہ فساد کا رخ لے لے، جھگڑے کا رخ لے لے، تو تماشبی نہ بنو۔ موقع نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ آج مسلمان صرف تماشبی بنے ہوئے، اکھاڑے میں دو پہلوان اتار دیے، یہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے کہ دیکھ تو لے پہلے کہ ان میں کون سا مضبوط ہے۔ یہ مت کرو، یہ مت کرو، کسی نے معاشرہ بگاڑ دیا ہے، اور اگر ایسا کرو گے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی بڑی سزائیں بھی ہیں۔ اس لیے آپس میں پیار پیدا کرو، محبت پیدا کرو، ہمدردیاں پیدا کرو، غمگساریاں پیدا کرو، شفقتیں پیدا کرو، اور دلوں کی وسعت نظری کے ساتھ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے سینے سے لگا کر اسے پیار دو، اسے محبت دو، سلامتی کی دعائیں کرو، امن کی دعائیں کرو، شانتی کی دعائیں کرو۔ اسی سے معاشرہ بنے گا، اسی سے معاشرے کی بھلائی ہوگی۔ ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے یاد کی کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر کسی وجہ سے کوئی بات ہو جائے تو اصلاح کرایا کرو، سدھار کرایا کرو۔ اور دوسری بات قرآن مجید میں بیان کی، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو میرے بھائیوں، یہ جو ہم کسی بھی تعلق سے نہ قرآن کے قریب ہے، نہ حدیث کے قریب ہے،
زندگی چل رہی ہے اس کو لگام ملے گی اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا. اور ڈر بھی قرآن نے جو بیان کیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو اور ویسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو اور اس طرح ڈرو، وہ جیسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ایک شاگرد اپنے استاد سے کتنا ڈرتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے کیسے ڈرتا ہے. بات نہیں سمجھ میں آتی تو یوں سمجھو، ایک چور پولیس والے سے کتنا ڈرتا ہے، پہنچ گئے ٹھیک، حوالات سے کتنا ڈرتا ہے، کچہری سے کتنا ڈرتا ہے. ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرو. اور صحیح حق ڈرنے کا یہ ہے، میری بچیاں، میری بہنیں، میری مائیں بھی چونکہ سن رہی ہے، وہ اپنی اصلاح کریں. حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا ہے. ایک دن حضرت عمر فاروق نے یہ اعلان کرا دیا مدینہ کی گلیوں میں کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا. اعلان ہوا، منادی نے اعلان کر دیا گلی گلی جا کر کے دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا. رات ہو رہی ہے، رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، سب سو رہے ہیں. ایک بوڑھی آواز، اور آواز میں یہ ہے کہ وہ اپنی جوان بچی کو جگا رہی ہے. ایک بڑھیا رات کی تنہائی میں سناٹے میں اپنی بچی کو جگا رہی ہے. بچی جاگ گئی اور جاگنے کے بعد اس نے کہا، ارے اماں ابھی تو رات کا کافی حصہ باقی ہے، کہاں مجھے جگا دیا تم نے؟ اور تجھے معلوم نہیں ہے آج اعلان کر رہا تھا عمر کا منادی، اور منادی بار بار کہہ رہا تھا کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے ورنہ سزا دی جائے گی، پکڑ لیا جائے گا، اس پر جرمانہ لگایا جائے گا. ہاں میں نے سنا تھا، اسی لیے تجھے جگا رہی ہوں کہ اب رات ہے، رات کی تاریکی ہے، رات کی تنہائی ہے. اب تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے. اٹھ جا، اٹھنیوں کا اپنے جانوروں کا دودھ دو لے اور دودھ نکال لے، پانی رات میں ملا دے، اسی کو صبح بیچ دیں گے. معلوم ہے بچی نے کیا کہا؟ معلوم ہے بچی نے کیا کہا؟ وہی ہے اللہ کا ڈر. میری بچیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، دل کی گہرائی سے یہ بات سنو کہ اس بچی نے اپنی ماں سے کیا کہا. ماں تم سچ کہتی ہو کہ نہ عمر کا منادی موجود ہے، نہ عمر موجود ہے، دودھ نکال لوں گی، پانی بھی ملا دوں گی، صبح بیچ بھی دوں گی، لیکن اماں اللہ دیکھ رہا، اس سے کیسے بچوں؟ اللہ دودھ نکالنے کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ پانی پلانے کو بھی دیکھ رہا ہے. جب دودھ بیچوں گی تب بھی اللہ دیکھ رہا ہوگا. اماں میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ بس اسی جواب دہی کا ڈر آج ہماری زندگی میں رہ گیا. معاف کیجیے گا، صرف اتنا سا احساس جگ جائے جو برائی ہے وہ صرف ہماری برائی نہیں ہے، وہ برائی صرف ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساتویں آسمان پر ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے. اللہ کا ڈر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، اور اسی میں
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک گڈریا چلا جا رہا، اس کے پاس بہت ساری بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، بطور امتحان، آج تو ہم اپنے بچے کا بھی امتحان نہیں لے پاتے، اس کو بھی چیک نہیں کر پاتے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس میں کتنی دینداری ہے، کتنی ایمانداری ہے، کتنی سچائی ہے، کتنا اسلام ہے، کتنا ایمان ہے، کتنی توحید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک گڈریے کو امتحان کے طور پر بلایا اور اس کہا ایک بکری دے دو۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا کاٹیں گے اسے، ذبح کریں گے اسے، پکائیں گے اسے اور اپنے ساتھیوں کو کھلائیں گے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں گڈریا ہوں، یہ میری اپنی بھیڑیں نہیں ہے، یہ تو فلاں کی ہے، میں تو اس کا ملازم ہوں۔ ارے دے دو، جا کر کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا اور لے کر بھاگ گیا۔ اس بچے نے، اس گڈریے نے وہ جواب دیا جو بڑے سے بڑا عالم بھی آج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ اس گڈریے نے کہا عبداللہ ابن عمر ایک بھیڑ نہیں 5 بھیڑ بھی اگر دے دوں گا آپ کو تو میرا مالک مجھ سے پوچھے گا نہیں، چونکہ میں نے کبھی اس کے ساتھ فراڈ نہیں کیا۔ لیکن عبداللہ ابن عمر مجھے صرف ایک جواب سجھا دو کہ جب اللہ کے ہاں حشر کے میدان میں کھڑا ہوں گا اور اس بھیڑ کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا تو میں اللہ سے کیا کہوں، کیا جواب دوں؟ ایک گڈریا، کہنے کے لیے ایک گڈریا، لیکن اس کا ایمان دیکھیے، اس کا تقوی دیکھیے، اللہ سے ڈر دیکھیے، خشیت الہی دیکھیے کہ کتنا اللہ سے وہ ڈرتا ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نئی ایمانداری اس کی زندگی کے اندر ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ مولانا جرجیس صاحب کا لوگ انتظار کر رہے ہیں، آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ مولانا جرجیس صاحب آپ کے جلسے کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ مولانا جرجیس صاحب ہے ہی ایسی چیز، پتہ نہیں کون سی چمبک دلوں سے جوڑ دی آپ کے۔ یہ تو آپ کا مجمع ہے، میں نے تو خود مشاہدہ کیا مولانا جرجیس صاحب کے تعلق سے خانہ کعبہ میں۔ مولانا جرجیس صاحب میرے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ میں، اور جیسی سلام پھرا امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، ایک بنگالی لڑکا ملا، وہ ادھر السلام علیکم پھیر ہی نہیں رہا۔ میں نے کہا سلام پھیر لے بھائی، یہ جرجیس ہی ہے۔ ہاں مولانا جرجیس ہے یہ؟ میں ہاں مولانا جرجیس ہی ہے، ہاتھ پھیر کر دیکھ لو مولانا جرجیس ہی ہے یہ، کیونکہ سر کو ان کا مڑا ہوا تھا، اب تو وہ حلق کیے ہوئے تھے۔ میں نے کہا مولانا جرجیسی ہے تو دیوانگی تو میں نے بہت ٹوٹ کر دیکھی ہے، میں نے تو دیوانگی اس ہریانہ میں بھی ان کی دیکھی ہے۔ رامڑو پروگرام میں تھا، ان سے پہلے میرا نمبر تھا، ایک بڑے عالم آ گئے، ان کو موقع دیا گیا اور مجلسی میں ایک بوڑھے آدمی نے کہہ دیا، اب مولوی صاحب کہاں بول رہے ہو، ہم یہ سننے تھوڑی آئے، ہم تو جرجیس سننے آئے۔ انہوں نے اپنی تقریر اور بڑھائی تو کہہ دیا، ارے مولوی صاحب بیٹھ جاؤ، ہم صرف جرجیس سننے آئے ہیں، یہ دیوانگی میں نے ٹانگڑوں میں دیکھی ہے۔ اس کے بعد وہاں جو اناؤنسر تھے انہوں نے میرا نام بول دیا، میرے پر کیا بیت رہی ہوگی وہ میں ہی جان رہا تھا اس وقت۔ میں نے بھی حمد و ثنا بہت اچھے انداز سے کیا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی جو تم سننا چاہتے ہو وہی میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملے اور مجمع میں نے دیکھے ہیں۔ میں نے بہار میں ایک ایسی محفل بھی دیکھی ہے، آپ کو تعجب ہوگا،
کہ مولانا جرجی صاحب کو 11 بجے جانا تھا اور وہاں کا جلسہ 11 بجے تو شروع ہوتا ہے. مولانا جرجی صاحب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ چونکہ میری ٹرین ہے, مجھے فلاں جگہ ضروری کام سے جانا ہے, اس لیے تقریر پہلے کروں گا اور میرے بعد مولانا ہارون تقریر کریں گے. اگر انہوں نے یہ بتا دیا کہ ایک آدمی بھی مجمع سے اٹھ گیا تھا تو اللہ کی قسم کھا کر انہوں نے کہا کہ میں زندگی میں اس گاؤں میں کبھی نہیں آؤں گا. حیرت ہوئی مجھے, میں 1.25 گھنٹہ بولا, ایک آدمی مجمع سے ہٹا نہیں. تو دیوانگی میں جانتا ہوں, آپ پریشان نہ ہوں, میں آپ کو یقین اور بھروسہ دلاتا ہوں کہ مولانا موجود ہیں. مولانا جرجی صاحب چونکہ تھکے ہوئے ہیں, مولانا جرجی صاحب لمبے سفر سے آئے ہیں, اس لیے جیسے ہی ان کا وقت آئے گا انشاءاللہ اس سے پہلے آپ کے اسٹیج پر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.